اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ عورتوں کو عورت پر ہنسنا چاہیے شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہو، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہے، اور ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئے گا تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہے، اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ ہے کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مسلطیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر حق رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ فائدہ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی وجہ سے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو بھی معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے باپ اور رشتہ دار کو نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں وہ امیر ہے اور اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا وہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دے، تو تم کسی کی غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے تک نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم خیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ سے سلام کا جواب دو، یا کم
از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جانی، ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔